السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک آپ کی اور ہماری حاضری قبول فرمائے۔ ایک اللہ کے اور بندے کی طرف یہ مجلس اس ولی کے صدقے دارین کی نعمتیں ہماری مقدر فرمائے۔ کافی ٹائم سے آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں اور نبی کی پیاری پیاری باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ سخت دھوپ میں بیٹھے ہیں اور ہمارے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پھنسنا قیامت میں آپ کو بہت کام آئے گا۔ اور یہاں کی دھوپ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے میں کچھ باتیں روایت سیاح کے مطابق بیان کرنے کی کوشش کروں، اور میں آسان الفاظ کے اندر آپ کی خدمت میں وہ باتیں کروں گا، آپ غور سماعت فرمائیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم بھی آپ بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم جو بیان کریں سنیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب دھوپ سخت ہوتی ہے اور زمین جب پوری گرمی دیتی ہے تو اللہ کے فضل سے بارش ہوتی ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح جب گناہوں کا بہت زیادہ دور دورہ ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے کوئی اللہ کا بندہ آتا ہے، پھر قوم کو راہ راست پر لاتا ہے۔ ہم اپنے قسمت پہ جتنے ناز کریں، جتنا فخر کریں اتنا کم ہے۔ کیوں کہ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں۔ میرے غوث رضی اللہ تعالی عنہ اولیاء کرام میں وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے قدم کے نیچے تمام کائنات کے اولیاء ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ حضور سرکار غوث اعظم، محبوب سبحانی، غوث سمدھانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پائے کے بزرگ ہیں کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں ابتدائی زمانے کے اندر جب آپ تقریر نہیں کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹا آپ تقریر کیا کرو، لوگوں کو ہدایت کیا کرو اور لوگوں کو دین سکھایا کرو، آپ تقریر کیا کریں۔ تو غوث پاک نے عرض کی کہ نانا جان میں عربی نہیں ہوں، اور جہاں میں رہ رہا ہوں یہاں عربی جاننے والے بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، ان کے سامنے میں تقریر نہیں کر سکتا، میں اپنی دل کی بات ان کو نہیں سمجھا سکتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کر کے نانا جان کی بارگاہ میں خاموش ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اپنا منہ کھولو۔
अपना मुंह खोलिए। गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, जैसे मैंने अपने मुंह को खोला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 मरतबा अपना पाकीज़ा थूक मेरे मुंह में डाला। एक मरतबा ही काफी था। थूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कतरा एक ही मरतबा काफी था। वो नबी पाक अलैहिस्सलाम का थूक मुबारक अगर किसी खारी कुएं के अंदर डाल दें तो क़यामत तक वो पानी मीठा हो जाए। एक ही कतरा काफी था, तो मेरे गौस की मुंह में फिर 7 मरतबा क्यों? इसलिए ये इशारा था कि क़यामत तक जितने वली आए हैं या इससे पहले आए हैं या आएंगे, सारे वलियों का ये मेरा बेटा गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु होगा। ये मेरे नबी के फरमान और आपका ये अमल मुबारक का इशारा था। उसके बाद में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ख्वाब में आए, तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 6 मरतबा थूक मुबारक अपने बेटे के मुंह में डाला। तो गौस पाक ने अर्ज की, अब्बा जान, नाना जान ने तो 7 मरतबा डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों? तो हजरत अली ने इरशाद फरमाया कि बेटा, ये अदब मुस्तफ़ा है, मेरे आका ने 7 मरतबा डाला तो मैं एक दर्जा कम 6 मरतबा आपके मुंह में अपना थूक डाला हूँ। फिर तारीख बताती है वो थूक मुस्तफ़ा और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की लुआब की वो बरकत थी। जब 70,000 का मजमा होता, मेरे गौस तकरीर फरमाते थे तो इरशाद फरमाते कि सुनो लोगों, ये मेरा कदम है हर एक वली की गर्दन पर है। और ये अल्लाह वालों की तलाश में निकलना और अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करना और ये दिल में चाहत तलब रखना कि मुझे किसी वली से मोहब्बत हो जाए, दीदार हो जाए, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। तकरीबन 200-250 साल पुराने ज़माने की बात है। सरकार सैयद मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह के वली गुजरे, औलाद गौसे आज़म, वो फरमाते हैं कि किसी ज़माने के अंदर एक बादशाह को ये मोहब्बत हो गई दिल में कि मुझे किसी वली से जाके फैज़ लेना है, किसी वली का कुर्ब हासिल करना है, किसी वली का दीदार करना है। वक्त का बादशाह था, तो उन्होंने सोचा कि औलिया जो होते हैं वो बस्तियों में नहीं, वो जंगलों में रहते हैं। औलिया इकराम कहाँ रहते हैं? वो जंगलों में रहते हैं, इबादत करते हैं। वो बादशाह अपने लश्कर के साथ में अपने शहर से बाहर निकला और बाहर निकला तो चलते चलते बादशाह के सवारी के पास से एक खूबसूरत कुछ जानवर निकला और बादशाह को वो जानवर पसंद आ गया। अब वो जानवर पसंद आया तो बादशाह ने अपना घोड़ा उसके पीछे दौड़ाया, उस जानवर के पीछे जो बादशाह को पसंद आया। घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते बादशाह अपने लश्कर से बहुत दूर निकल गया, बहुत दूर निकल गया। जब वो दूर निकला तो लश्कर से पिछड़ गया। चलते चलते देखा आगे तो कोई एक शख्स जंगल में बयाबान में सर पे सामान रखा हुआ है और जा रहा है। अब वो शख्स ने मुड़ के जब देखा बादशाह की तरफ, और वो शख्स जो था वो चोर था, वो किसी का सामान चोरी करके लाया था और वो जा रहा था ठिकाने पे। अब वो शख्स ने बादशाह को देखा तो ये समझा कि ये मेरा ताकुब में मेरा पीछा करके ही कोई आया, मुझे गिरफ्तार करेगा। तो वो शख्स बादशाह को देख करके अपना सामान जमीन पे रखा और सजदे में सर रख करके अब दिल ही दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह आप इससे बचा ले, आज मुझे रुसवाई से गिरफ्तारी से बचा ले। बादशाह अपना घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते उसके करीब गया, घोड़े से नीचे उतरा और दिल में यह ख्याल किया कि जिस वली की तलाश में मैं निकला हूं वो वली है। अब उसके सामने बादशाह 2 जानू होके बैठ गया, सर झुका करके
چور سجدے میں پڑا ہے شرمسار، اور بادشاہ ادب اور فیض حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے دو زانوں بیٹھا ہے۔ کافی دیر کے بعد میں بادشاہ نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میں آپ کی تلاش میں آیا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، میں آپ سے فیض لینے کے لیے آیا ہوں، میں آپ سے برکتیں لینے کے لیے آیا ہوں، اور آپ ہیں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتے۔ اور وہ چور تھوڑی دیر کے بعد میں سجدے سے سر اٹھایا اور کہا بادشاہ کو، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ میرا پیچھا کر کے کوئی نہیں آیا، یہ کسی اللہ کے ولی کی تلاش میں، چلیے اسی کو لوٹ لیا جائے۔ بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کہ آپ ادھر آئیں۔ ایک لکیر کھینچی، ایک زمین کے اوپر دائرہ کھینچا لکیر، اور کہنے لگا بادشاہ سے کہ آپ اس کے اندر سر جھکا کے بیٹھ جائیں، جب تک میں نہ کہوں تب تک آپ کو یہاں سے اٹھنا نہیں ہے، جب تک میں حکم نہ کروں تب تک آپ کو یہاں سے اٹھنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ ارشاد فرمائیں، غلام کرنے کو حاضر ہے۔ وہ چور اس بادشاہ کو لکیر کے اندر بٹھا کر کے، اور بادشاہ کا سارا سامان جو بادشاہ نے رکھا تھا وہ لے کر کے گھوڑے پہ، جو بادشاہ کا گھوڑا تھا اس پہ سوار ہو کے فرار ہو گئے۔ وہ بادشاہ لکیر کا فقیر بن کے رہ گیا۔ 3 دن گزر گئے، وہ بادشاہ وہیں بیٹھا ہے عقیدت سے، ابھی تک بادشاہ کو علم نہیں ہے کہ یہ کوئی چور ہے، وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اور مجھے یہ حکم کر کے گیا ہے کہ یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے برکت ملے گی۔ 3 دن کے بعد میں اللہ پاک کو رحم آیا، جناب والا حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا اللہ پاک نے کہ خضر فلاں جنگل میں بیابان میں جاؤ، وہاں میرا ایک بندہ ہے، وہ میرے کسی ولی سے فیض حاصل کرنے کے لیے بڑا سفر کر کے آیا ہے، اور اس کو کسی چور نے دھوکہ دے دیا ہے، جاؤ اس کو تم نصیحت کرو، جاؤ اس کو فیض پہنچاؤ۔ اب حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اس جنگل میں بیابان میں بادشاہ کے پاس آئے۔ جو بادشاہ کے پاس آئے تو بادشاہ وہ لکیر کے اندر بیٹھے، سر جھکا کے ادب سے بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید قمر الدین صاحب کا قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیے، روشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ذکر اللہ۔ اب جب حضرت خضر علیہ السلام اس بادشاہ کے پاس پہنچے تو ان سے کلام فرمایا، سلام کلام ہوا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں بیٹھے ہیں؟ بادشاہ بولے کہ ایک اللہ کا ولی تھا، مجھے بٹھا کے گیا، اللہ کا ولی تھا مجھے یہاں بٹھا کے گیا، 3 دنوں کے نہیں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں تھا بادشاہ، وہ چور تھا، تجھے دھوکہ دے کے گیا۔ نظر اٹھا کے دیکھو، نہ آپ کا سامان ہے نہ آپ کا گھوڑا ہے، وہ چلا گیا۔ اب اللہ پاک نے مجھے بھیجا ہے، میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، اور میں تجھے نصیحت کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کے پاک سے جو ہے یہ حکم مجھے ملا۔ بادشاہ نے بولا کہ میں فیض تیرے سے نہیں لوں گا، میں تو اسی سے فیض لوں گا کہ جس اللہ نے، جس رب نے تجھے یہاں فیض دینے کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، وہ اللہ اس چور کو ولی بنا کر کے بھی میرے پاس بھیجنے پر قادر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ فیض لینے کے لیے تیار نہیں،
یہ فیض لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا خضر پھر یوں کرو کہ فلاں بستی میں ایک گھر کے اندر وہ چور چوری کرنے کے لیے ابھی تیار ہے، اس گھر کے اندر کودنے والا ہی ہے، اس کو جا کے پکڑو اور اس کو میرا ولی بناؤ اور پھر اسی کو ان کے پاس بھیج دو۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، جسے چاہے جو عطا فرما دے، اس کی شان سے کوئی بعید نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام وہاں سے نکلے اور وہ بستی میں پہنچے، واقعے میں دیکھا کہ وہ چور ان قریب گھر کے اندر کودنے والا ہی تھا، جا کے ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ فلاں جگہ ایک بادشاہ 3 دن میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہے، جاؤ اس کو جا کے ہدایت کرو۔ وہ کہنے لگا سرکار میں چور ہوں، یہ میرا کام نہیں ہے کسی کو فیض دینا، کسی کو برکت دینا، میں چور ہوں، میں لٹیرا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک تو چور تھا، اب میرا ہاتھ تیرے ہاتھ کو لگ گیا، جا اب تو چور نہیں ہے، تو ولی ہے۔ اب اللہ پاک جس سے چاہے یہ انعام عطا کرتا، تو آپ اور ہم ایک ولی کی بارگاہ میں قرب میں اور قبرستان کے یا باڑے میں یا مقبرہ میں بیٹھے، پتہ نہیں کتنے یہاں نیک بخت مدفون ہیں، کتنے اولیاء اکرام یا آرام فرما ہیں، تو اولیاء اکرام کی بستی میں ایک ولی کے انتظار میں بیٹھے، تو یہ آپ کا بیٹھنا انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہے، جب آپ پہلا حج کرنے کے لیے مکہ شریف پہنچے اور مکہ پاک سے مدینہ شریف گئے، آپ نے روضہ رسول پہ کچھ اشعار پڑھے، شعر پڑھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ جب میں مدینہ سے دور تھا تو میں اپنی روح کو بھیجتا تھا جو آپ کے روضے پہ حاضری دینے کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینہ پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سب۔ عرض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو متوجہ کر کے اپنے روح سے فرماتے ہیں کہ سب کچھ مدینہ چلا گیا، یہ صرف ڈھانچہ یہاں رہ گیا ہے۔ اے جسم اب تیری بھی باری ہے، تو بھی جا کے اپنے نبی کی بارگاہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قبر انور سے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کے ہاتھ کو چوما، سینے سے لگایا اور سر پہ رکھا۔ جس ولی کے سر پر نبی کا ہاتھ ہوتا ہے اس ولی کا قدم شریف اولیاء اکرام کی گردن پر ہوتا۔ جب آپ مدینہ پاک سے واپس لوٹے، راستے میں تشریف لے آ رہے تھے اپنے علاقہ کی طرف، تو راستہ میں ایک چور انتظار میں کھڑا تھا۔ آپ نے سنا کہ وہ نگاہ فیض سے چوروں کو بھی ولی بنا دیتے۔ ایک چور اس ارادے سے کھڑا تھا کہ کوئی راہگر آئے گا تو راستہ میں چلنے والا مسافر آئے گا، اسے لوٹوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، تو اس نے کہا کہ آپ غوث اعظم عبد القادر ہیں؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہاں میں عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی نگاہ فیض سے کھڑا تھا وہ چور بن کے، جیسے غوث پاک کی نگاہ اس پر پڑی تو اللہ پاک نے نگاہ غوث سے اس کو ولی کامل کیا۔
اور صرف یہ نہیں، میرے دوست کا ذکر ہے اور آپ کی عظمتوں کے ڈنکے کہانی بجتے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری ورلڈ کا آپ نے سفر نہیں کیا، پوری دنیا آپ نہیں گھومے، آپ نے علم حاصل کیا، کئی سال تک آپ نے مجاہدہ ریاضت کی اور کئی سال تک پھر آپ مدرسہ میں پڑھاتے رہے، یہ آپ کا اصول تھا۔ لیکن پوری کائنات میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی زبانوں پہ غوث اعظم کا نام آج بھی موجود ہے، آج بھی موجود ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج ہم ہند والے غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں سے کافی دور ایک ملک ہے چیچنیا، وہاں کا کوئی تاجر بغداد میں پہنچا اور وہاں کسی عالم دین نے ان سے سوال کیا کہ چیچنیا والے ذرا یہ بتائیں کیا آپ کے ملک کے اندر بھی 11ویں شریف مناتے ہیں؟ آپ کے ملک میں بھی 11ویں شریف مناتے ہیں؟ اس تاجر نے جواب ارشاد فرمایا، عالم دین سے کہنے لگا کہ آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ ہم 11ویں مناتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر تو وہ لوگ موجود ہیں جو بغیر وضو غوث پاک کا نام ہی نہیں لیتے۔ اتنا ادب کرتے ہیں کہ بغیر وضو کے غوث اعظم کا نام بھی نہیں لیتے۔ کہ پوری کائنات کے اندر آج اتنی غوث پاک کے نعرے اور غوث پاک سے محبت، یہ تذکرے، یہ چرچے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ہمارا تمہارا کمال نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، اپنی شان کے مطابق جبرائیل سے ارشاد فرماتا ہے کہ جبرائیل کون ہے؟ یہ سارے فرشتوں کے سردار۔ جس طرح میرے نبی سارے نبیوں کے سردار اور نبی کے امت میں امام حسن عسکری سے لے کے امام مہدی تک غوث اعظم سارے ولیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل پوری کائنات میں سارے فرشتوں کے سردار ہیں۔ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل کو اللہ تعالیٰ بلاتا ہے کہ جبرائیل کہ زمین پہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر اور اعلان کر دو، آسمانوں میں اعلان کر دو جتنے فرشتے وہ سارے اس سے محبت کریں۔ اب وہ جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں یہ ندا کرتے ہیں کہ احبوہ، کہ اے فرشتوں یہ زمین پہ جو فلاں بندہ ہے اس سے آپ محبت کریں۔ کیوں کریں؟ اس لیے کہ اس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے اور میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر اس کے بعد میں اس ولی کی محبت کو روئے زمین پر یہ ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کے دلوں میں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے یہ عطیہ ہے، یہ نعمت ہے کہ ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں ہے لیکن سنی کے دل کے اندر غوث اعظم کی محبت مچل رہی ہے۔ غوث پاک کی محبت سے ہمارے سینے مچل رہے ہیں، آباد ہیں۔ اللہ پاک محبت کو سلامت رکھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کے عرض کرنے لگے سرکار فلاں قبرستان کے اندر ایک نئی تازی قبر ہے، اس سے روزانہ چیخ و پکار کی آواز آتی ہے، آپ ان کے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ چیخنے کی آواز، چلانے کی آواز آتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بندہ کیا میرا مرید ہے؟ لوگوں نے کہا کہ علم نہیں ہے۔ کیا وہ بندہ میرا مدرسہ میں پڑھا ہے؟ لوگوں نے عرض کی سرکار اس کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بندے نے میرے پیچھے کبھی نماز پڑھی ہے؟ لوگوں نے عرض کی سرکار نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بندے نے مجھے دیکھا ہے؟ لوگوں نے پھر جواب دیا ہمیں علم نہیں ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ سر اوپر اونچا کیا اور ارشاد فرمایا کہ ابھی فرشتوں نے مجھے خبر دی ہے کہ اس بندے نے زندگی میں مجھے ایک مرتبہ دیکھا ہے، اور دیکھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو معاف فرمایا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بڑا مبارک بندہ ہے جس نے مجھے دیکھا اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، بڑا بابرکت ہے۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ آپ تقریر فرما رہے تھے، ایک مرتبہ تقریر جب فرما رہے تھے تو آپ کے خلیفہ
حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے خلیفہ تھے اور آپ کے بعد جو وقت کے کتب بھی تھے، کتب تھے، ولی کامل تھے، آپ جب تقریر فرماتے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کر کے، اور وہ آپ کے خلیفہ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے بیٹھے ذرا نیند آ گئی، جب نیند آئی نا تو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ کون آئے خواب میں؟ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، اور حضور فرماتا نا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا، کہ اس لیے شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تحقیق اس نے حق کو خواب میں دیکھا۔ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ کو نیند آئی اور خواب میں نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنے منبر سے کھڑے ہوئے اور جو لوگ سامنے بیٹھے ان سے فرمایا کہ آپ لوگ ٹھہرو، رکو، تو آپ نیچے اتر کے وہ حضرت علی کے سامنے ہاتھ باندھ کے ادب سے کھڑے ہو گئے، اور جب ان کی آنکھ کھلی دیکھا تو غوث اعظم نے پاس ادب سے کھڑے، تو غوث پاک نے فرمایا ان سے کہ خواب کے اندر کیا فرمایا، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے خواب میں کیا فرمایا دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی سرکار میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ علی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کو لازم کر لو، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہا کرو، ہمیشہ ان کی خدمت میں رہا کرو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے علی بن حیدی، نعرہ رسالت سید معین الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے علی بن حیدی، تو خواب کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا اور میں حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اٹھے، اپنے منبر پہ تشریف فرمایا، لوگوں کو آواز کرنے لگے۔ لوگوں نے حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کی سرکار یہ کیا ہو رہا تھا؟ غوث اعظم آپ کے پاس کھڑے تھے اور آپ سو رہے تھے۔ حضرت علی بن حیدی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، لوگوں خبردار سنو، میں خواب کے اندر اپنے نبی کو خواب میں دیکھ رہا تھا، نبی کا بیٹا حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ رہا تھا۔ یہ شان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا کہ میں آپ کو سناؤں۔ ایک شخص یمن کا رہنے والا، وقت کا عیسائی تھا، یہودی تھا، اور وہ اس نے سوچا کہ میں پوری کائنات گھوموں گا یا ملک یمن کے اندر دیکھوں گا، جو ملک یمن میں زمین کے اوپر جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے اس کا مرید بنوں گا اور اس کی برکتیں لوں گا، اس کا فیض لوں گا۔ وہ چلتے چلتے جب تھک گئے تھے، سوئے، نیند آئی، خواب کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ کوئی شخص کا نام تھا سنان۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سنان اذهب الى بغداد واسلم على شیخ اسلم على يد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فإنه خیر اہل الارض فی هذا الوقت۔ عیسیٰ علیہ السلام نے خواب میں فرمایا، اے سنان، جس شخص کی تلاش میں تم پھر رہے گھوم رہے وہ یمن میں نہیں تو بغداد چلا جاوا، عبد القادر نام کا بزرگ ہے، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لے، اس لیے کہ روئے زمین کے اوپر عبد القادر جیلانی سے افضل اس وقت کوئی نہیں ہے، کہ جس کی شان کے ٹنکے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس کو خواب میں فرما رہے شخص کو بغداد جاؤ اور عبد القادر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرو۔ اور میں آپ کو کہتا چلا جاؤں، ایک ملک علاقہ ہے کردستان ایک علاقہ ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد وقت کے عیسائی تھے، وہ لوگ عیسائی تھے، بڑے خونخوار تھے، بڑے خونخوار تھے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، اے عبد القادر، ہمارے نبی وہ تھے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام
मुर्दों को जिंदा फरमाते थे और तुम्हारे नबी ने किसी मुर्दों को जिंदा नहीं किया। दोस्त आज़म ने फरमाया कि खबरदार, ईसा अलैहिस्सलाम को हम ज्यादा मानने वाले नबी हमारा ईमान है, लेकिन हमारे नबी सैयदुल अंबिया, सारे नबियों का सरदार हैं। तो ये चाहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। आओ बताओ किस मुर्दे को जिंदा करना है, आओ मुझे खबर दो किस मुर्दे को जिंदा करना है। वो लोग ईसाई साथ में चले और ईसाई को जो बड़ा सरदार था वो कहने लगा अगर आपने मुर्दे को जिंदा कर दिया तो मैं ईमान ले आऊंगा। हुजूर को पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं चलो मुझे किसी कब्रिस्तान में ले चलो, किसी कब्रिस्तान में ले चलो। वो पूरा काफिला हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में कब्रिस्तान में गया। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि किसी कब्र की तरफ इशारा फरमाया कि कौन सी कब्र है जिसे मुर्दा जिंदा करना है। लोगों ने कहा ये कब्र है, सबसे पुरानी कब्र है, इस कब्र वाले को जिंदा करना है। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस कब्र के ऊपर पहुंचे और जाके कहा कुम बिइज़्नी, फरमाया कि कब्र वाले जरा मेरे हुक्म से खड़े हो जाओ। तुम भी इज़्निल्लाह नहीं कहा, अल्लाह के हुक्म से नहीं कहा, कब्र वाले मेरे हुक्म से खड़े हो जाओ। कब्र वाला कब्र से बाहर निकला। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे पूछा कि बता तेरे अहवाल क्या है, तेरे हालात क्या है, तू कौन है, किस नबी का उम्मती है। वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में बताने लगा। वो कहने लगा कि ना मैं ईसा का उम्मती हूँ, ना मैं मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती हूँ, मैं बहुत पुराने जमाने में एक अल्लाह का नबी था जिनका नाम था हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम, मैं उसका उम्मती हूँ। फिर वो कहने लगा, वो साज़ ने फरमाया कि अब तू दुनिया में रहना पसंद करेगा या वापस। तो बोला कि मुझे कब्र ही ठीक है, तो वापस कब्र में चला गया। ये गौस आज़म की करामत देख करके जितने ईसाई थे सारे कलमा पढ़ के मुसलमान हुए। और वो जो सरदार था ईसाइयों का, जब वो मुसलमान हुआ, उनका एक छोटा सा बच्चा था जिनकी उम्र तकरीबन 8 साल थी, 8 साल की उम्र थी। वो जो सरदार था ईसाइयों का कलमा पढ़ने के बाद अपने बच्चों को लेके गौस पाक की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगा सरकार ये मेरा बच्चा, इनके लिए दुआ फरमा दे, इनके लिए आप दुआ फरमा दे। मेरे गौस ने उनके सर के ऊपर हाथ रख के दुआ फरमाई। आप जानते हैं वो बच्चा फिर क्या बना, वक्त का सलाहुद्दीन अय्यूबी बना था, जिन्होंने पूरी दुनिया ईसाइयत की ईंट से ईंट बजा दी और इस्लाम का झंडा 4 रंगे आलम में रोशन किया। गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बुजुर्गों की हमें एक करामत सुन के जहाँ हमें खुश होना चाहिए, उससे ज्यादा हमें बुजुर्गों की सीरत पर हमें अमल करना चाहिए, अमल करना चाहिए। और छोटी मोटी मुसीबतों से डरने वाले बुजुर्ग नहीं थे। आज हमारा हाल ये कि इसी जलसेगाह के अंदर अगर एक छिपकली आ जाए तो पूरे लोग खड़े हो जाए उसको देखने के लिए। लेकिन गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तकरीर फरमा रहे थे, आप वाज फरमा रहे थे, लोगों से खिताब फरमा रहे थे, लोगों को दीन की बातें बता रहे थे। अचानक छत से एक सांप गिरा। सांप गिरने के बाद वो सांप आपकी गोद में, आपकी झोली में आया। आपने तकरीर खत्म नहीं की, डरने वाले डर के खड़े हो गए, डरने वाले डर के चले गए, दूर हट गए। वो सांप आपकी गोद में गिरा। गोद में गिरने के बाद में आपके कपड़ों के अंदर से दाखिल हुआ और दाखिल होने के बाद में आपकी गर्दन से लिपट गया। आपने फिर भी तकरीर बंद नहीं की। वो सांप फिर आपके कपड़ों से निकला और आपके सामने अदब के साथ में खड़ा हो गया, दुम पे पूंछ पे खड़ा हो गया और ज़बान हाल से कहने लगा कि या अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने आपसे पहले बेशुमार अल्लाह के वलियों को आजमाया है, लेकिन किसी के अंदर साबित कदमी नहीं देखी। लेकिन आप हैं कि आप इतने साबित कदम रहे कि मैं जब गोद में था तब भी आप नहीं डरे, जब आपके कपड़ों के अंदर घुसा आप नहीं डरे, आपके गर्दन में आया तो आप भी अपनी जगह से हिले नहीं, खिताब फरमाते रहे। ये कहने के बाद सांप चला गया। लोगों ने कहा जो वो सांप जब गया
تھا، جو لوگ باہر چلے گئے تھے پھر اندر آئے، آ کے عرض کرنے لگے سرکار یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ سانپ سے سانپ کی زبان میں گفتگو فرما رہے ہیں، سانپ جو بات کر رہا آپ ان کی بھاشا میں، ان کی لینگویج میں آپ بولی کر رہے ہیں، آپ ان کی لغت میں بیان کر رہے ہیں، ان کی زبان میں آپ بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تو ایک ولی کی بات ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ 450 سال کے بعد آنے والا نبی کا بیٹا جب سانپ کی زبان میں سانپ سے بات کر سکتا ہے تو میرا نبی ہر زبان میں بات کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، تو پھر سردار کا عالم کیا ہوگا؟ غوث اعظم فرماتے کہ سانپ آ کے کہنے لگا کہ میں نے اس سے قبل بے شمار اولیاء اکرام کو آزمایا، کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہا، لیکن یہ عبدالقادر جیلانی میں نے آپ کو آزمایا، آپ مکمل طور سے ثابت قدم رہے۔ اب اشارہ ملتا کہ شریعت کے معاملے کے اندر ہمیں اگر کتنی بھی تکلیف آ جائے، کتنی بھی تکلیف آ جائے تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ ولیوں کے تاجدار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، سارے ولیوں کے سردار ہیں، اور آپ فرماتے ہیں اے میرے ماننے والوں،